لیکن اس میں اہلیت اور نااہلیت کا ذکر آ گیا، قابلیت اور ناقابلیت کا ذکر آ گیا۔ اصل میں آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے ایک چیز ہے بیعت، اور ایک چیز ہے خلافت۔ خلافت بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہوتی ہے بیعت کے حساب سے۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیعت میں بیعت کرنے والے کی منشا مرضی شامل حال ہونی چاہیے۔ بیعت بیچنا، کوئی چیز بغیر ارادے کے بیچی نہیں جاتی، بغیر ارادے کے خریدی نہیں جاتی۔ تو بیع و شرع کا فلسفہ یہ ہے کہ بیچنے والا بیچنا چاہے، خریدنے والا خریدنا چاہے، تب بیعت ہوتی۔ اسی لیے نابالغ بچوں کی بیعت جائز نہیں جب تک ان کا ولی اجازت نہ دے دے، جو اس کے امور کا کفیل ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بزرگ لوگ جب اجازت دے دیں، اس لیے کہ اس کے معاملات کی نگرانی وہ کرتے، تو بغیر ارادے کے کوئی کسی کی بیعت نہیں ہو سکتا، نہ کوئی لے سکتا۔ ہاں، صرف یہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ بغیر کسی کی مرضی کے بھی اس کی بیعت لے سکتے۔ مرضی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مرضی پوچھنے کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں، وہ لے سکتے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کی مرضی نہیں پوچھی، بیعت لے لی۔ کیوں یہ شان رسول کی؟ کیوں؟ اس لیے یہ شان رسول کی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ مالک ہے، تو مالک کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جس کی چاہے، یہ اختیار کسی اور پیر صاحب کو نہیں کہ بغیر خواہش کے کسی کو مرید کر لے۔ اگر یہ بات ہو تو پیروں کو آسانی مل جائے، گھر بیٹھے پوری دنیا کو مرید کر لے۔ یہاں تو مرضی، یہ تو رہا معاملہ۔ مگر خلافت ایک اعلیٰ چیز ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کسی کے چاہنے پر موقوف نہیں، تم چاہو یہ چاہے نہ چاہے، دینے والا چاہے تو چلے گا، آپ چاہو چاہے نہ چاہو۔ کیوں؟ خلافت کی حیثیت تحفے کی ہے، اور تحفہ ہم کسی کو بھی دے سکتے، نہ قابلیت دیکھنی ہے نہ قابلیت دیکھنی ہے، نہ یہ دیکھنا نہ وہ دیکھنا، تحفہ ہے جس کو دے دیں۔ ایسے ایسے لوگ تحفے پیش کرتے ہیں جو ہمارے کام ہی کے نہیں ہوتے، اور تحفہ لے لیا۔ بلکہ کچھ ایسے تحفے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تحفہ لا کے رسگلہ دے گئے، گلاب جامن دے گئے، سمجھو وہاں کا حلوہ دے گئے، اب تحفے میں دے کے تو چلے گئے،
تو ان کا دینا بھی غلط نہیں، ہمارا لینا بھی غلط نہیں، یہ تحفہ اس کی مرضی میں آیا کہ دے گیا، ہم نے لے لیا، مگر تحفہ تو آپ نے لے لیا، کھائیے گا نہیں اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو تحفہ لینا آسان ہے، استعمال کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے۔ لے لیا تحفہ، ہم لوگ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ہم نے کہا نیچے سب وہ گاڑی ہم آپ کو دیتے ہیں، نیچے چابی چاہیے، اب وہ آپ کی ہو گئی، آپ مالک ہو، مگر چلائیے گا نہیں اگر چلانا نہیں آتا، ورنہ گھر تک آپ نہیں پہنچیں گے، گاڑی بھی جائے گی آپ بھی جائیں گے۔ اب یہاں آپ سوچنے لگیں گے مجھے ایسی بات ہے، کچھ تحفے ایسے خطرناک جب ہیں تو ایسی چیز کا تحفہ دیا کیوں جائے؟ کیا ضرورت ہے مریض کو ہم حلوہ دے دیں؟ کیا ضرورت ہے جس کا معدہ خراب ہے اس کو ہم بریانی پیش کر دیں؟ کیا ضرورت ہے جو ڈرائیوری جانتے ہی نہیں اس کو ہم گاڑی پیش کر دیں؟ ایسے کو ایسا تحفہ دیں کیوں؟ اصل میں یہ تحفہ جو ہوتا ہے اس میں اس کے ساتھ تھوڑی کہ آپ آج ہی سے اس کو شروع کر دیجئے استعمال کرنا۔ یہ تحفہ ایک طرح کا درس ہے، ایک طرح کی ہدایت ہے۔ اس تحفے کے اندر ایک ہدایت چپکی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ آپ کو دیتے ہیں، اس کو رکھیے، جب استعمال کے لائق ہو جائیے تو استعمال کیجیے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور جب تک نہیں استعمال کے لائق ہے بیٹھے نہیں، ایک چیز آپ کے پاس ہے مگر استعمال کے تو اصل میں یہ ہدایت ہے۔ تو دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ خلافت ہے، اور اس میں معنویت یہ ہے کہ یہ ابتدا میں ہدایت ہے، یہ ہم نے دے دیا، اب اس کے لائق اپنے کو بنائیے۔ پہلے بزرگ ایسے نہیں دیا کرتے تھے، پہلے لائق بنا کے دیتے تھے۔ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے، دے کے لائق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمجھ، میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ لوگوں نے لائق نالائق کا اپنا ایک مفہوم خود ہی بنا رکھا ہے۔ کوئی ایسا ہے ان کو کیسے دے دیا، کچھ ایسا ہے ان کو کیسے دے دیا، کہا اگر اچھا ہے تب تو اچھا ہی کیا تو اس کو دے دیا، اور اگر آپ کی سانس وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو جو اچھا بنانے کی کوشش ہے، اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے اس میں؟ تو اس میں یہ ہے زمانے کے لحاظ سے احکام بدلتے ہیں۔ آج جس آسانی سے آپ بیعت ہو جاتے ہیں، کیا پہلے بزرگ ایسے کرتے تھے؟ وہ تو بیعت ہی لینے میں پوری صفائی کر دیتے تھے، اس کے بعد بیعت کرتے تھے۔ خلافت وہ اس وقت بیعت کرتے تھے جس وقت وہ خلافت کے لائق بھی ہو چکا ہوتا، اور دونوں نعمتیں وہ لے کر نکلتا تھا خانقاہ سے۔ سمجھا؟ اور اب معاملہ ایسا ہے کہ بیعت کرنے سے صرف آپ کا رشتہ بزرگان دین سے لگایا جاتا ہے، اس کڑی سے وابستہ ہو جائے، اور اس رسی کو پکڑ لیجئے جس کا ایک سرا غوث پاک کے ہاتھ میں، غریب نواز کے ہاتھ میں، اس رسی کو آپ پکڑ لو اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آپ کی طاقت ہوگی، آپ کے اندر طاقت ہوگی تو آپ اپنے پیروں سے چلیں گے،
آپ کے اندر یہ طاقت آپ نہیں پیدا کر سکے تو گھسیٹنے والا گھسیٹ لے. تو یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی بات ہے. بس ہاں اتنا ضرور ہے گھسیٹنے والا بھی اسی میں گھسیٹے گا جب رسی اتنی مضبوط ہو کہ آپ گھسیٹتے چلے جائیں مگر چھوٹے نہ. کتنی تکلیفیں ہو جائیں پریشانیاں ہو جائیں کچھ بھی چھوٹے نہ تب تو فائدہ ہے. اور اگر تھوڑی سی تکلیف میں ہاتھ سے چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہ ملے گا. تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. ہر دور کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں. اس دور میں اگر وہ شرائط لیے جائیں تو کوئی بیعت ہی نہیں ہوگا اگر بیعت کی وہ شرائط تو پہلے اچھی طرح سے. مگر سوال یہ ہے کہ جب ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے ہر طرف اندیشے ہی اندیشے ہیں تو ایسے وقت میں یہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ کم عقل کم علم والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کو ایک دامن سما دیں ایک مرکز بتا دیں کہ بیت کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے مرکزیت کو قائم کرنا سب سے بڑا فائدہ. کہاں سے آ رہے ہیں مولانا اس کا کیا سمجھا. تو یہ فائدہ یہ مرکزیت. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات میں پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں تو ایک آخری بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ پیچھا سے پیچھے یہ کیا بس یہ ذہن میں آیا اور بچ گیا. اور ورنہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے تو شیطان جہاں چاہے لے جائے. اسی لیے جس کا کوئی مرکز نہیں مرکزیت ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ بیعت ارادت کو ایک مرکز بنانا اور اس سے وابستہ ہونا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. طرف تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی اس کی راہ میں ہمارے یہ احباب اور یہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور سارے خاندان والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام پر مولانا